2 منٹ میری بات سن، 2 منٹ میری بات سن پہلے. تو 2 منٹ کہہ رہا، میں صرف 30 سیکنڈ کہہ رہا ہوں، بات سن. نہیں تو پہلے میری بات سن اس کے بعد بول. بیٹے میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. ابے گدھا، تو نے تو احمق رضا کو کافر مان لیا. تو نے احمق رضا کو کافر مان لیا. اس کو بچانے کے لیے تیرے پاس ایک بھی دلیل نہیں، 2 منٹ ایک بھی تیرے پاس دلیل نہیں ہے. ابے سالے تو پاگل ہے، کہہ رہے تجھے کہہ رہا ہوں نا 2 منٹ بولا. سامعین دیکھیے گالیاں دے رہا ہے، جبکہ یہ اس کا دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تکفیر اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، اور اس پر اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی دلیل نہیں پیش کی. فتاوی رشیدیہ کی عبارت سائل کے سوال کو یہ دلیل بنا رہا، کہہ رہا کہ سائل نے سوال پوچھا، سائل نے سوال پوچھا، اس پر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو توبہ مشہور ہونے کی بات تو ہے. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے اسی فتاوی رشیدیہ میں یہ تردید موجود ہے کہ یہ اہل باطل کا افطرا ہے، اہل بدعت کا افطرا ہے. یعنی رضا خناسیوں نے یہ گڑھا ہے احمق رضا کو کفر سے بچانے کے لیے. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ گندی گندی گالی کھائے گا، 2 منٹ تو بول، پھر مجھے بولنے دے. جب گندی گندی گالیاں احمق رضا نے اللہ کو دی ہیں تو مجھے دے گا تو کیا تعجب ہے؟ تو نے اب بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں توبہ نہیں کہ وہ اسکین دے دے اور میں کفر کا فتویٰ مجھ سے لے لے. ہاں شرائط طے کر کے بات کرنا، میں ابھی دیتا ہوں. شرائط کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس نے توبہ بھی نہیں کی، پچھتایا بھی نہیں، تو اب تو مجھے اس کا اسکین دے دے. میں کہوں گا کہ یہ احمد رضا دنیا کا بدترین کافر تھا اور لا علم جاہل تھا. بس ٹھیک ہے، دے رہا ہوں تجھے، اب بھی دے رہا ہوں، خاموش رہے. ٹھیک ہے. محترم سامعین، سعیدی سہران خان نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر میں یہ دکھا دوں کہ احمد رضا خان خود مانتا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کی ہے، اور سعیدی سہران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ مولوی احمد رضا خان نے تکفیر اس لیے نہیں کی کیونکہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی توبہ مشہور ہو گئی تھی. اس پر میں نے سعیدی سہران خان سے یہ کہا کہ تو اگر حلالی ہے، اگر تو واقعتاً اپنے دعوے میں سچا ہے تو احمق رضا کی کسی کتاب سے یہ ثابت کر دے کہ احمد رضا یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ میں اسماعیل دہلوی کی توبہ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی. لیکن اس پر یہ کبھی بھی قیامت تک یہ نہیں دکھا سکتا کہ احمد رضا نے توبہ مشہور ہونے کے باعث تکفیر نہیں کی. اب سامعین میں یہ حوالہ پیش کرتا ہوں، خاموش رہے. ہاں یہ ہمارے پاس کتاب ہے المعتمد المستند. ٹھیک ہے سامعین، میں اس کے پاس بھیج دیتا ہوں. ہاں اس کا صفحہ نمبر جو ہے 258 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اقول، یعنی احمق رضا خود کہہ رہا ہے، اقول میں کہتا ہوں. احمق رضا کہتا ہے اقول، یعنی میں کہتا ہوں اب اس کا کیا حال ہوگا جو نہ ڈرا اور نہ پچھتایا اور نہ استغفار کیا اور نہ توبہ کی اور نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا. اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس کے بعد آئے تو اسی بات پر جمے رہے اور خصومت کے لیے تیار ہوئے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سامعین اس میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ اقول، اب اس کا کیا حال ہوگا جو نہ ڈرا، 271 لکھا ہوا ہے، 271. اور نہ پچھتایا اور نہ استغفار کیا اور نہ توبہ کی اور نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا. اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس کے بعد آئے اب اس میں لکھا ہوا ہے 272. تو اسی بات پر جمے رہے اور خصومت کے لیے تیار ہوئے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب نیچے سامعین لکھا ہوا ہے 271. نجدیوں کا بڑا طاغی اسماعیل دہلوی، یعنی کس کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے
نہ توبہ کی ہے، نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا ہے، نہ ڈرا ہے اور نہ پچھتایا ہے، نہ استغفار کیا ہے، اور 272 272 جو لکھا ہوا ہے وہ اس سے مراد یہ ہے وہ وہابی ہیں، اسماعیل دہلوی کے پیرو۔ سامعین، بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ احمق رضا خناس جو ہے اسماعیل دہلوی کی توبہ مانتا ہی نہیں، میں نے ثابت کر دیا۔ بھاگو مت، مجھے بولنے دے، بھاگو مت۔ بول۔ ہاں دوستو، سب سے پہلی بات تو میں نے کہا تھا نا، یہ دنیا کا اتنا خطرناک جاہل ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی ایک کتاب، جس کو صفحہ بھی بولنا نہیں آیا، صفحہ وہاں پر لکھا ہوا ہے 258 صفحہ لکھا ہوا ہے وہاں پر، 272 273 کر رہا ہے بے وقوف کہیں۔ دوسری بات دوستو، ایک سیکنڈ، 258 صفحہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات دوستو، میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی ایک کتاب سے تو مجھے دکھا دے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی تھی اور پچھتایا بھی نہیں۔ تو اس میں پوری عبارت میں مجھے بولنے دے۔ اس کا قول سامعین سنیں، کہہ رہا کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی تھی اور پچھتایا بھی نہیں۔ کیا بول رہا ہے یہ بول رہا ہے؟ اس کے الفاظ دیکھیں، کہہ رہا کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی تھی اور پچھتایا بھی نہیں۔ میں نے تجھے 2 منٹ بولنے کا موقع دیا، ہم نے احمق رضا کی کتاب سے یہ واضح کر دیا کہ وہ خود کہتا ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ اب سامعین، سعیدی سہران خان نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر عارف الحقانی نے احمد رضا خان کی کتاب سے یہ ثابت کر دیا کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کی ہے، نہ وہ پچھتایا ہے، نہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، تو میں احمد رضا کو دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر مانوں گا، اس کو جہنمی تسلیم کروں گا۔ اب میں سعیدی سہران خان سے یہ کہتا ہوں کہ سعیدی سہران خان، چل اعلان کر اپنے مجدد کے جہنمی ہونے کا، چل اعلان کر اپنے مجدد کے دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہونے کا، چل۔ ابھی نبے مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا؟ جلدی کنٹینیو بولتے جا رہا ہے، جلدی۔ پہلے بھی میں نے تجھے جب عبارت سینڈ کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے تجھے 2 منٹ دیا، تو نے پھر اور 1 منٹ بولا، میں تیرے بیچ میں کچھ نہیں بولا۔ جیسا میں نے بولنا شروع کیا 20 سیکنڈ ہی ہوئے تو تیرے پیٹ میں بول ہی نہیں پا رہا ہے، میرے سامنے تو بول ہی نہیں پا رہا ہے، تیری زبان جو ہے لڑکھڑا رہی ہے۔ جب تو سامنے والے کی بات سننے کی ہمت نہیں رکھتا، بول، کیا بولتا ہے، بول۔ ہاں تو میری بات سننا پہلے، ہاں بول۔ خاموش رہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو میں نے اس سے یہ کہا تھا، ریکارڈنگ موجود ہے، کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تیرے اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس نے توبہ بھی نہیں کی، نہ پچھتایا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے مجھے بات دکھا دے، میں اعلیٰ حضرت کو دنیا کا بدترین کافر مانوں گا اور تکفیر کر لوں گا، اور آج کے بعد سے کبھی نہیں کہوں گا کہ میں ان کو مانتا ہوں۔ تو اس کا کیا کام تھا؟ جو اس کے ڈائلوگ تھے وہ مجھے کتاب میں دکھاتا۔ تو دوستو، کہیں بھی اس کے پیچھے پیج نمبر 57 پر بھی چل جائے اور پیج نمبر 58 پر چل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی نہ تھے، اس پر اعلیٰ حضرت خود سر و بحث کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات دوستو، پیج نمبر 258 پر حاشیہ دوستو، حاشیہ کیونکہ کتاب کے محقق کا ہوتا ہے۔ جب بھی اگر تم آسما جرا تعدیل کی کتابیں دیکھ لے، کوئی حدیث کی کتابیں دیکھ لے، جب کوئی مترجم ہوتا ہے تو مترجم حدیث پر جب حکم لگاتا ہے راویوں پہ تو حاشیے میں لگاتا ہے، فرنٹ پیج پہ نہیں لگاتا، کیونکہ فرنٹ جو مصنف ہوتا ہے اس کے بیچ میں کیوں لگائے گا وہ؟ تو لہٰذا میں نے اس سے کہا تھا کہ اس پوری عبارت میں جو اس کا فرنٹ ہے، اس میں کہیں بھی اسماعیل کا نام بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، یہ نبا ایک محقق جو اس کے محقق ہے اس کا حوالہ بتا رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر میں اس کے گھر سے ثابت کروں توبہ مشہور تھی تو کہتا ہے رضا خان نے اڑا دیا، تو اس کو ثابت کیا کرنا ہے کہ جس نے وہ سائل جو توبہ کی بات کر رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے بریلوی ثابت کرنا ہوگا اس کو، تو میں مانوں گا کہ ہاں اعلیٰ حضرت پھر بھی کافر ہے کہ یہ بریلویوں کا
لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ اعلیٰ حضرت کو کفر سے بچا سکے، تو اس کو پہلے اس کو بریلوی ثابت کرنا ہوگا۔ دوسری بات دوستو، اس عبارت میں کہیں بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا نام نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خود دنیا کا بدترین کافر ثابت ہوا۔ اللہ اکبر، اب خاموش رہے سامعین، ہم نے جو اس کے پرسنل پر کتاب کا فرنٹ پیج اور عبارت بھیجی ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے المعتمد المستند امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی، ٹھیک ہے۔ مترجم اس کا ہے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان قادری برکاتی ازہری بریلوی، ٹھیک ہے سامعین۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 258 پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اقول، اب اس کا کیا حال ہوگا، یعنی اسماعیل دہلوی کا کیا حال ہوگا جو نہ ڈرا، نہ پچھتایا اور نہ استغفار کیا اور نہ توبہ کی اور نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ سامعین، واضح طور پر احمد رضا خان کہہ رہا ہے، اور اس کو ان کے مترجم تاج الشریعہ اختر رضا نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس سے مراد یعنی توبہ کس نے نہیں کی، پچھتایا کون نہیں، اپنی خطا کا اعتراف کس نے نہیں کیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے نزدیوں کا بڑا طاغی اسماعیل دہلوی۔ تو سامعین، ہم نے یہ واضح کر دیا کہ احمد رضا خان اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی توبہ مانتا ہی نہیں، لہذا سعیدی سہران خان نے جو یہ کہا تھا کہ میں جو ہے احمق رضا کو جہنمی تسلیم کروں گا اور اس کو دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر کہوں گا، اب میں اسے کہوں گا کہ یہ اعلان کرے اپنے مجدد کے جہنمی ہونے کا، یہ اعلان کرے اپنے مجدد کا کہ وہ دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہے۔ سامعین، یہ ہمارے پاس کتاب ہے حسام الحرمین اور مخالفین، یہ مصنف ہیں اس کے ابو احمد مولانا محمد انس رضا قادری، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر جو ہے 177 پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ گمن نے کہا کہ اعلی حضرت نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں، یعنی بریلوی مولانا بریلوی ملا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والے کی تکفیر مجدد بریلوی نے نہیں کی، اللہ کو گالیاں دینے والے کی تکفیر مجدد بریلوی نے نہیں کی۔ جو اتنا بڑا کافر ہو مولوی احمد رضا خان کے نزدیک، جس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں اللہ کے نبی کو دی ہوں، جس کی جسارت جو ہے کسی پنڈت پادری نے نہ بھی کی ہو، ایسی گالیاں اللہ کے نبی کو دی ہوں جو صریح کفر ہو، صریح کفر اور اس کی تعویل میں کسی اور اس کی گستاخیوں میں، اس کی گالیوں میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو، ایسے گستاخ کی احمد رضا خان تکفیر نہیں کی۔ تمہید ایمان محاشا ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 132 پر مجدد بریلوی نے کہا کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، اور اس بات کو ابو احمد مولانا محمد انس رضا قادری بریلوی نے تسلیم بھی کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ اعلی حضرت نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا۔ سامعین، سعیدی سہران خان کہاں تک بھاگے گا؟ اب یہ اعلان کرے گا انشاءاللہ اپنے مجدد کے جہنمی ہونے کا، اب یہ اعلان کرے گا اپنے مجدد کے دنیا کے بدترین کافر ہونے کا۔ سامعین دیکھتے جائیں یہ کب اعلان کرتا ہے۔ سامعین یہ بھاگ جائے گا لیکن اعلان نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے ہٹ دھرمی دکھائے گا۔ سامعین آئیے اور میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ ہمارے پاس کتاب ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں، یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر جو ہے 45 پر لکھا ہوا ہے کہ فاضل بریلوی کی احتیاط تکفیر کا عملی طور پر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی بعض عبارات پر سخت گرفت کی اور اس سلسلے میں یہ رسالہ تصنیف فرمایا، سبحان السبو عن عیب کدم مقبوف، لیکن بالآخر یہی تحریر فرمایا
علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے۔ اسی طرح ایک رسالہ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ کے نام سے تصنیف فرمایا، اس میں مولوی اسماعیل موصوف اور ان کے متبعین کے افکار و خیالات کا رد فرمایا ہے، لیکن آخر میں یہی تحریر فرمایا، ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار یعنی کافر کہنے سے کف لسان یعنی زبان روکنا ماخوذ و مختار و مناسب۔ ایک اور رسالہ اسی موضوع پر اس نام سے تصنیف فرمایا، سیوف الہندیہ علی کفریات بابا نزدیہ، اس میں اور مذکورہ بالا دونوں رسائل میں ایسے شرعی دلائل پیش کیے ہیں جو ثبوت کفر کے لیے کافی ہیں، لیکن بائیں ہما تحریر فرماتے ہیں لزوم و التزام میں فرق ہے، اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات، اور قائل کو کافر مان لینا اور بات۔ ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جو نبی کو کھلی کھلی گالیاں دیتا ہو اس کے کفر میں احمق رضا احتیاط برت رہا ہے، جو اللہ کو گالیاں دیتا ہو احمق رضا خناس کے نزدیک جو اللہ کو گالیاں دیتا ہو احمق رضا اس سے سکوت برت رہا ہے، اس کی تکفیر نہیں کر رہا ہے، جبکہ خود احمد رضا خان نے یہ واضح طور پر اپنی کتاب تمہید ایمان کے صفحہ نمبر جو ہے 100 پر لکھا ہے کہ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی کفر وعذاب کفر، کی پوری امت کا مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے، عیب نکالے یا گالیاں دے، ایسا شخص کافر ہے، جو اس کو کافر نہ کہ خود کافر ہے۔ تو احمد رضا خان ایسے گستاخ کو جو بقول احمد رضا خان کے اللہ کے نبی کو گالیاں دی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی ہوں، اور جس پہ خود مولوی احمد رضا خان نے قسمیں کھائی ہوں، ایسے انسان کی تکفیر احمد رضا نے نہیں کی، تو شفا شریف کی عبارت کی روشنی میں احمق رضا دنیا کا بدترین کافر ثابت ہو گیا۔ اب سعید سیران خان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اعلان کرے اپنے مجدد کے جہنمی ہونے کا، اعلان کرے اپنے مجدد کے کافر ہونے کا۔ چل اعلان کر سعیدی، اعلان کر سعیدی، اعلان کر سعیدی، اعلان کر سعیدی، اعلان کر اپنے مجدد کے جہنمی ہونے کا۔